वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत जहाँ माशी महाज पर कामयाबी हासिल कर रही, वहीं सफारती महाज पर भी हुकूमत की कारकर्दगी कारगर साबित हो रही है। आलमी सियासत में ऐसे मौके कम ही मुयसर आते हैं जब कोई मुल्क बैक वक्त दो मुतजाद नजरियात रखने वाले ताकतों के साथ ताल्लुकात इस्तेवार रखे और दोनों से अच्छे ताल्लुकात भी हों, करीबी भी हों। पाकिस्तान उन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात में सफारती तवाज़ुन बरकरार रखते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा और अमेरिका के साथ बढ़ता हुआ तिजारती हुजम इस बात को सबूत है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुतवाज़िन है। ईरानी सदर पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो चुके हैं। उनके दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत का हुजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया और साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा सियाहत, सकाफत और कुदरती आफात से निमटने के 12 मुआहिदों पर और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी सदर का कहना था कि इसराइली जारियत के पाकिस्तान की हिमायत पर वो दिल से शुक्रगुजार है। احزاب و جریان‌های سیاسی و علما و مردم عزیز پاکستان در دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در طول تجاوز تروریستی 12 روزه رژیم صهیونیستی حالیہ جون میں جو اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹھوس کوز کے جو ایران کے خلاف جارحیت کی، میں نہیں، میری حکومت نے نہیں، بلکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور اعلیٰ صدر کے وفد کے دورے پاکستان کو تاریخی قرار دیا۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں انہوں نے تحریر کیا کہ میں برادر، دوست اور ہمسایہ ملک پاکستان کی حکومت اور عوام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے ایران کے صدر کے وفد کو نہایت گرمجوشی اور فراخ دلی سے خوش آمدید کہا۔ اس دورے نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سفارتکاری میں صرف بڑی طاقتوں پر انحصار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ متوازن اور خطے میں ایران، ترکی، سعودی عرب، چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے تعلقات استوار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان امریکہ کے ساتھ ساتھ اقتصادی سطح پر غیر معمولی برتری کی پوزیشن میں ہے اور گزشتہ ہفتے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور توانائی معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ پاکستان کے حریف ممالک کی نسبت پاکستان پر کم ٹیرف لگایا گیا۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اپریل 2025 سے پہلے پاکستان پر 10% امریکی ٹیرف لاگو تھا اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف 29% کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بعد ازاں ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا ٹیرف کو اور اب مذاکرات کے نتیجے میں 19% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر 25%، جبکہ بنگلہ دیش اور ویتنام پر 20% ٹیرف لگایا گیا ہے۔ چین کے ٹیرف پر مذاکرات جاری ہیں۔ انڈیا پر پاکستان کی نسبت 6% زیادہ ٹیرف ہے اور آج کے دن یہ خبر بھی سامنے آئی کہ گزشتہ 4 مالی سالوں میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ 14 ارب 44 کروڑ ڈالر کا تجارتی سرپلس حاصل کیا، جس کے بعد امریکہ پاکستان کی برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی بن چکا ہے۔ گزشتہ مالی سال 2024-25 میں ہی 4 ارب 9 کروڑ ڈالر کا سرپلس حاصل ہوا۔ البتہ یہ سرپلس امریکہ کے لیے تجارتی خسارے کی صورت میں دیکھا جاتا ہے، جس پر ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے حالیہ تعلقات میں بہتری کا کریڈٹ یقینی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے، جس کا اعتراف برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بھی کیا۔ دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والے مضمون کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دینے کا باعث بن رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ شائع مضمون میں فیلڈ مارشل کی عالمی سطح پر سفارتی کوششوں کو سودمند قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نئی گرمجوشی اور امریکہ کی انڈیا سے متعلق پالیسی میں تبدیلی اس کامیابی کی مثالیں ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل کا کشمیر سے متعلق ٹھوس موقف اور ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر 25% ٹیرف کا نفاذ بھی اسی کامیابی کی کڑیاں ہیں، جبکہ امریکہ اور پاکستان تجارتی انسداد دہشت گردی اور مشرق وسطیٰ کی پالیسی پر مشاورت کی بنیاد پر باہمی تعلقات استوار کرنا انڈیا کے لیے پریشان کن ہے۔ دی اکانومسٹ نے مزید یہ کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر انڈیا
کو مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں، لیکن انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ایک بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں ان مذاکرات میں۔ خطے میں پاکستان کی یہ سفارتکاری جس میں ایک جانب ایران کے ساتھ علاقائی اتحاد، توانائی، ثقافت پر زور دیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم میں اضافہ پاکستان کی دو طرفہ توازن پر مبنی خارجہ پالیسی کی ایک پیچیدہ صورت ہے۔ اس معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سفیر جناب سردار مسعود خان صاحب۔ جی سردار صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اسے نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے، خصوصاً ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل اور ایران کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی، امریکہ اس جنگ کا فریق بنا۔ آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت اہمیت کا دورہ ہوا ہے یہ، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد جب صدر پزشکیان یہاں آئے ہیں تو ہم نے ان کی اس بات کی حمایت کی ہے کہ وہ اگر جوہری افسودگی، یورینیم کی جوہری افسودگی پرامن مقاصد کے لیے کرتے ہیں، جوہری توانائی کے لیے کرتے ہیں، تو پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ابھی حال ہی میں ہمارے نائب وزیر اعظم اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ ایران کے سلسلے میں، یعنی پاکستان ایران کے سلسلے میں سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور انہوں نے اس رول کو، اس کردار کو قابل ستائش کہا تھا۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تعمیری کوششیں کر رہا ہے۔ حوالہ بنیادی طور پر ایران کا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر واشنگٹن میں بھی ہمارے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے، تہران میں بھی ہمارے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اپنے سفارتی ذرائع سے کسی طریقے سے کشیدگی کو کم کرتا ہے ان دونوں ممالک کے درمیان یا پورے خطے کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ایک اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو صدر پزشکیان ایران اسرائیل جنگ کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان آئے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں ان کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا اور اس میں وہ بچ گئے تھے، اور اس کے بعد وہ پہلی مرتبہ پاکستان آ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے ان کو پاکستان کے اوپر اعتماد ہے، اور پاکستان نے جنگ کے دوران جو کردار ادا کیا اس کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ پھر یہ ہے کہ ہمارا دو طرفہ ایجنڈا جو تھا بہت ہی جامع تھا۔ اس ایجنڈے میں آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے تجارت کی بات کی، معاشی روابط کی بات کی، اس میں سرمایہ کاری کی بات کی، زراعت کی بات کی، ٹیکنالوجی کی بات کی، اور ہم نے دونوں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو اس وقت تجارتی حجم تقریباً $3 بلین کے قریب ہے، اسے $10 بلین تک لے جائیں گے۔ اور یہ ممکن ہے کیونکہ اب جو ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی کوئی کشیدگی نہیں ہے، ہم دونوں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھا سکتے ہیں۔ اور جب ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے تو ایران نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، اور اس وقت ان کے وزیر خارجہ یہاں آئے تھے، یہاں اسلام آباد بھی آئے تھے، دلی بھی گئے تھے۔ دلی میں انہوں نے ان کی توہین کی، تذلیل کی، یہاں ہم نے ان کی عزت دی، ان کی بات کو غور سے سنا۔ اور جنگ کے بعد جب ہمارے وزیر اعظم شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے، تو ہم نے ایران کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی وہاں پہنچے تھے۔ اور اس کے آخری میرا اس سلسلے میں نقطہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک، سیاسی، سفارتی، ثقافتی، مذہبی تعلقات اور روابط ہیں، اور اس لیے یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو ہے ایک اور جو قدر مشترک ہے یا ایک مشترکہ علامت ہے، وہ علامہ اقبال مرحوم ہے، جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا، لیکن امت مسلمہ کو اس کے نشأت ثانیہ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی وحدت کے لیے اور یکجہتی کے لیے جو انہوں نے پیغامات دیے ہیں وہ ایران میں نشر ہوتے ہیں، اور ان کی قیادت ان کے فارسی اشعار کو ہر روز اور بالخصوص جمعے کے خطبہ۔ صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان کوشش تو کر رہا ہے، لگ بھی رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو خلیج ہے وہ کم ہو، سالسی کی پوزیشن میں بھی ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تلخین دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہے تو پاکستان بیلنس کو کس طرح مینٹین رکھ پائے گا امریکہ اور ایران کے درمیان؟ دیکھیے، کوشش تو باہر صورت کرنی چاہیے۔ امریکہ کس قسم کی پالیسی اختیار کرتا ہے، ایران کی کیا ترجیحات ہیں،
لیکن دونوں ممالک یہ سمجھ گئے ہیں کہ جنگ ان کے درمیان جو بھی تنازعات ہیں ان کا حل نہیں ہے، انہیں پرامن ذرائع استعمال کرنے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے ایک بالواسطہ طور پر ایک مکالمہ جاری ہے، وہ جو ایران کا 3 یورپی ممالک جن کو E3 کہتے ہیں، جس میں برطانیہ ہے، فرانس اور جرمنی، وہ نیوکلیئر مذاکرات ان کی جاری ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد بحال نہیں ہو سکا، کیونکہ جب یہ جنگ سے پہلے، ایران اسرائیل جنگ سے پہلے جب یہ مذاکرات کی، جوہری مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، اس کے آخری اور چھٹے دور میں جانے والے تھے، تو اسرائیل نے ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایران کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمارے کچھ اس میں مفادات وابستہ ہیں براہ راست۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں اگر بہتری آتی ہے تو ہمارے لیے بہت سے دروازے کھلیں گے، خاص طور سے جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کے ضمن میں کہ ہمیں سرحدی سلامتی چاہیے، کیونکہ جو بلوچستان اور ایران کی سرحد ہے اس میں آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے ان دہشت گردی کے واقعات کے ان جرائم کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ ہندوستان نے حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں موساد کا یا اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور یہ بات ایران کے اوپر عیاں ہو چکی ہے، اور جو جاسوسوں کا اڈا وہاں انہوں نے پکڑا ہے، جنہوں نے وہاں پہلے سے اسرائیل کے اثاثے لا کے ڈپلوائے کیے ہوئے تھے، تو پتہ چلا کہ انہیں بڑی تعداد ہندوستانیوں کی بھی تھی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک یہ منصوبہ ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان کو ایران سے بھی الگ کیا جائے اور پاکستان سے بھی الگ کیا جائے، ان کے یہ جو ہے مذموم ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ایک اکائی ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا سردار صاحب، دوسرا یہ بتائے گا، جو نے پاک ایران گیس پائپ لائن کا تذکرہ کیا، امریکہ یہ ہمیں بتا چکا ہے کہ وہ اس پائپ لائن کے خلاف ہیں، پابندیوں کی دھمکیاں بھی مل چکی ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں امریکی اعتراضات کے باوجود اس منصوبے کو یہ قابل عمل منصوبہ ہے اور مکمل کیا جا سکتا ہے؟ امریکہ کے اعتراضات کے باوجود مکمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بعد، جنگ کا خاتمہ ہوا، جنگ بندی ہوئی، تو اس وقت صدر ٹرمپ نے نیدرلینڈز میں بھی اور خود جو ہے امریکہ کے اندر 2 ایسے بیانات دیے تھے جس سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ شاید وہ کسی قسم کے ریپروشمنٹ کے لیے، صلح کے لیے تیار ہیں، یا کوئی کسی قسم کی اگر صلح نہیں تو کم از کم معاملات کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر چین ایران سے تیل خریدے، خام تیل خریدے، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ایران کے لیے بھی کہا کہ اگر آپ چین کو بیچنا چاہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک بہت خطیر رقم ایران کو دینے کے لیے تیار ہیں اگر ایران واقعتاً اپنی یورینیم کی افزودگی کو کم کرے، یعنی 60% ہے، اور 60% سے اگر 4% پر لے آئے، جو جوہری توانائی کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے تو۔ اور تیسرا بیان بھی تھا، انہوں نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ اگر یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھتی ہیں، ان میں کامیابی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ ایران کے اوپر معاشی پابندیاں ختم کرنے کے بارے میں سوچیں گے اور ان کے منجمد اثاثے واگزار کر دیں گے۔ جی، اگر اس قسم کا کوئی جو سیناریو سامنے آتا ہے، منظرنامہ، تو اس میں یقیناً پاکستان کے لیے ممکن ہو جائے گا ایران گیس پائپ لائن۔ سردار خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔